اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا تم مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ ہوں درود و سلام آقا لب پر مدام، ہر گھڑی دم بدم تاجدار حرم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج انشاءاللہ ہم ابتداءً غسل کے بارے میں کچھ سیکھنے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ 3 فرائض ہیں۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا، دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا ہے تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ پہلا کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا ہے تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ یہ ہیں غسل کے 3 فرائض کہ اگر ان میں سے ایک بھی فرض نہیں پایا جائے گا تو غسل نہیں ہوگا۔ ایک بھی فرض نہیں پایا جائے گا تو غسل نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک غلط فہمی عوام کے اندر پائی جاتی ہے کہ ماہ رمضان میں اگر روزے کی حالت میں کسی کو غسل کرنا ہو، لازم ہو، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں جو غسل کیا جائے گا تو اس میں صرف ہم نہا لیں گے، پورے بدن پر پانی بہا لیں گے، باقی کلی اور ناک میں پانی ڈالنا یہ روزہ افطار کرنے کے بعد ہوگا۔ حالانکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، چونکہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ غسل کی سنتیں نہیں، غسل کے فرائض ہیں، اور یہ پائے جائیں گے تو ہی غسل ہوگا۔ یہ اپنی طرف سے کسی نے ایسا مسئلہ بیان کیا ہوگا، شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں۔ غسل کے 3 فرائض جب تک ادا نہیں ہوں گے تب تک غسل نہیں ہوگا۔ تو روزے کی حالت میں اگر غسل لازم ہے، غسل کرنا ہے، تو اس میں کلی بھی کرنی ہے، ناک میں پانی بھی چڑھانا ہے، لیکن بس معاملہ یہ ہے کہ اس میں احتیاط کرنی ہے۔ عام دنوں میں ہم کلی کرنے کے ساتھ ساتھ غرغرہ کر لیتے ہیں روزہ نہ ہو تو، لیکن روزے کی حالت میں بس یہ فرق ہے کہ غرغرہ نہیں کریں گے، کلی کریں گے کہ بس پانی جو ہے وہ حلق کے کنارے تک پہنچے، حلق کے اندر نہ جائے۔ تو یہ احتیاط ہمیں ماہ رمضان کے اندر غسل کرنے میں ہم یہ برقرار رکھیں گے۔ اسی طرح ناک میں پانی چڑھانے میں بھی احتیاط کریں گے کہ پانی جو ہے وہ اوپر دماغ کے اندر نہ چلا جائے، دماغ کی طرف نہ چلا جائے، یا پھر ناک کے راستے سے وہ حلق کے اندر نہ پہنچ جائے۔ یہ احتیاط تو ہم کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ روزے کی حالت میں اگر آپ غسل کریں تو جناب کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کا معاملہ اسے روزے کے افطار کرنے تک مؤخر کر دیں، تو ایسا کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ اب ہم نے سنا کہ غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ 3، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ اب کلی کرنے سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ جانتے ہیں۔ کلی منہ میں تھوڑا سا پانی لے کر پھینک دینے کا نام کلی نہیں، بلکہ منہ کے ہر پرزے، منہ کے ہر گوشے، ہونٹ سے لے کر حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے، اس کو کہا جاتا ہے کلی۔
اسی طرح داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہ میں، دانتوں کی کھڑکیوں اور جڑوں اور زبان کی ہر کروٹ پر، بلکہ حلق کے کنارے تک پانی بہے، یہ ضروری ہے۔ اسی طرح روزہ نہ ہونے کی صورت میں غرغرہ کر لینا ہے کہ یہ سنت ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے چھالیاں وغیرہ کھانے کی، تو دانتوں میں اگر چھالیا کے دانے یا بوٹی وغیرہ کے ریشے اگر ہوں تو ان کو بھی چھڑانا ضروری ہے۔ لیکن اگر چھالیا کے ذرات اور بوٹی کے ریشے دانتوں میں اس طرح جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کو چھڑانے میں اگر نقصان کا اندیشہ ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوگی یا ایسے ضرر کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں معاف ہے، یعنی ان کو اگر نہیں بھی نکالا جائے گا تو غسل ہو جائے گا۔ لیکن اگر اتنا ضرر نہیں ہوتا تو پھر چھالیا کے ان دانوں کو اور بوٹی کے ریشوں کو دانتوں کے اندر سے نکالنا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح غسل کرنے سے پہلے اگر دانتوں میں ریشے وغیرہ محسوس نہ ہوئے، پتہ نہیں چلا کہ دانتوں میں ریشے پھنسے ہوئے ہیں، اور اسی طرح غسل کر لیا، نماز بھی پڑھ لی، اس غسل کے بعد نماز بھی پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو میرے دانتوں کے اندر ریشے وغیرہ تھے، ایسی صورت میں جب معلوم ہوا تو اب ان کو نکال کر ان ریشوں کو وہاں سے چھڑا کر اس جگہ پر پانی بہا دینا یہ فرض ہے۔ لیکن جو پہلے نماز پڑھی تھی اس کا کیا ہوگا؟ تو شریعت نے یہ آسانی دی، یہ تخفیف دی کہ پہلے جو نماز پڑھی وہ نماز ہو گئی، پتہ نہیں تھا، اور جو نماز پڑھ لی تو وہ نماز ہو گئی، اس نماز کو دہرانے کی حاجت نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح بعض لوگوں کے دانت ہوتے ہیں کسی وجہ سے ہل رہے ہوتے ہیں، تو ان دانتوں کو جو ہے وہ ایک جگہ پر روکنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے مسالہ وغیرہ لگوایا جاتا ہے یا تار وغیرہ باندھی جاتی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی مسئلہ یہ بیان کیا کہ جو ہلتا ہوا دانت مسالے وغیرہ سے جمایا گیا یا تار سے باندھا گیا اور تار یا مسالے کے نیچے پانی نہیں پہنچتا، تو اب ظاہر ہے اگر مسالہ نکالیں گے تو پھر تو دانت دوبارہ ہلنے لگے گا، اگر تار کو اوپر نیچے کریں گے تو دانت دوبارہ ہلنے لگے گا، تو اس میں ہے ضرر، تو اس لیے یہ معاف ہے۔ تار کے نیچے اگر پانی نہیں پہنچا، ظاہر ہے مسالے کے نیچے پانی نہیں پہنچتا، تو یہ شریعت نے اس کو معاف رکھا کہ اس کے نیچے پانی پہنچانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جس طرح ایک کلی غسل کے لیے فرض ہے، اسی طرح کی 3 کلیاں وضو کے لیے سنت ہیں۔ وضو کے اندر ہم کلی کرتے ہیں نا، ناک میں پانی بھی چڑھاتے ہیں، تو وضو کے اندر یہ 3 مرتبہ کلیاں کرنا یہ سنت ہے، اور غسل کے اندر 3 مرتبہ کرنا یہ بہتر ہے، مگر 1 مرتبہ کلی کرنا اس طرح کی جو ہم نے بتائی ابھی تمام احتیاطوں کے ساتھ 1 مرتبہ کلی کرنا یہ فرض ہے۔ دوسرا فرض کیا ہے غسل کا؟ ناک میں پانی چڑھانا، صحیح ہے۔ اب ناک میں پانی چڑھانے سے مراد کیا ہے، اس کی احتیاطیں کیا ہیں؟ تو جلدی جلدی صرف ناک کی نوک پر پانی لگا لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جہاں تک نرم جگہ ہے یعنی سخت ہڈی کے شروع تک یہ دھلنا لازمی ہے، یہ دھلنا لازمی ہے۔ اور یہ اس طرح ہو سکے گا کہ ایسے نہیں، بلکہ ایسے کیا تو صرف پانی تو ناک کی نوک پر لگے گا، یہ اس طرح ہوگا کہ پانی کو سونگھ کر اوپر کی طرف کھینچیں۔ لیکن روزے کی صورت میں وہی بات ہے کہ احتیاط کرنی ہوگی، زیادہ زور سے نہیں کھینچیں گے کہ پانی اوپر دماغ کی طرف نہ چلا جائے۔ تو ایک احتیاط کے ساتھ یہ کہ اگر ہم پانی کو سونگھیں گے تو یہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ کم از کم یہ ایک جو سخت ہڈی ہے اس کے شروع تک یہ دھلنا چونکہ ضروری ہے، تو وہاں تک پانی پہنچ جائے، اس کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ اور یہ جو سخت ہڈی ہے اس کے شروع ہونے تک بال برابر بھی جگہ اگر دھلنے سے رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا، بال برابر بھی جگہ اگر دھلنے سے رہ گئی غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ناک وغیرہ کے اندر وہ مواد اگر سوکھ جائے تو اس کا چھڑانا بھی فرض ہے، اس کو چھڑا کر پانی بہانا یہ بھی فرض ہے۔ اور اسی طرح ناک کے بالوں کا دھونا فرض ہے، ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے، چونکہ یہ بھی اسی کے اندر آئیں گے۔ تو یہ تو وضو کے 2 فرض ہوئے مکمل۔ وضو کا غسل کا تیسرا فرض ہے تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ کیا ہے؟
तमाम ज़ाहिरी बदन पर पानी बहाना। सर के बालों से लेकर पाँव के तलवों तक जिस्म के हर पुर्जे, हर रोंगटे, हर हिस्से पर पानी बह जाना ज़रूरी है। अगर एक बाल बराबर भी जगह खुश्क रह गई तो गुस्ल नहीं होगा। अब जब हमने गुस्ल के फ़राइज़ सुन लिए तो अब गुस्ल करने का सुन्नत तरीक़ा क्या है, गुस्ल किस अंदाज़ पे किया जाएगा, तो इसके हवाले से सुने और इसको अपने जहनों में आप इसको रखिएगा कि गुस्ल हमें करना किस अंदाज़ पर है। सबसे पहले गुस्ल करने के लिए जब ज़ाहिर हम हम्माम वगैरह के अंदर गुस्ल खाने में होंगे तो अमूमन बेलिबास होते हैं। वैसे बेहतर ये है कि बंदा गुस्ल खाने में भी हो तो तहबंद वगैरह बांधे हुए हो। ये एक मतलब एक इस्तेहबाबी चीज़ है। अगर ऐसा नहीं भी करता मगर पर्दा है, चूँकि ज़ाहिर है गुस्ल खाने में कोई जो है वो बेपर्दगी का मामला नहीं होता, तो वहाँ पर अगर बेलिबास भी नहाएंगे तो गुस्ल तो हो जाएगा, लेकिन एक मुस्तहब है कि अगर वहाँ पर भी तहबंद वगैरह बंदा बांध ले। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, बग़ैर ज़बान हिलाए नीयत करनी है। सबसे पहले क्या करनी है, ज़बान को हिलाए बग़ैर नीयत करनी है कि मैं पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल करता हूँ। दिल में नीयत होगी कि मैं पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल करता हूँ। तो सबसे पहले क्या करनी हमने, नीयत। सबसे पहले क्या करनी है, नीयत करनी है कि और नीयत क्या होगी, पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल करता हूँ। सही है, कोई लंबी चौड़ी नहीं है, बिल्कुल सीधी सी बात है। ज़ाहिर है जब वैसे भी अगर हमें ये पता नहीं था तब भी गुस्ल करने का मकसद क्या होता है, पाकी हासिल करना, यही मकसद होता है, यही नीयत होती वैसे भी। अब नीयत करने के बाद पहले दोनों हाथ पहुँचों तक 3 बार धोने, जैसे वज़ू में धोते हैं ना, तो पहुँचों तक पहले दोनों हाथ 3 मरतबा इनको धो लेना है। हाथों को धोने के बाद फिर क्या करना है, इस्तिंजे की जगह को धोना है, चाहे नजासत लगी हो या ना लगी हो। ये तरीका बयान किया जा रहा है गुस्ल का। सबसे पहले नीयत करनी है, इसके बाद क्या करना है, दोनों हाथों को 3 बार पहुँचों तक धोना है, और इसके बाद तीसरा काम क्या करना है, इस्तिंजे की जगह धोनी है, चाहे नजासत हो या जो अब इस्तिंजे की हाजत होगी तो वैसे भी वो भी मामला हल हो जाएगा, और अगर हाजत नहीं तो वैसे गुस्ल के तरीके पर अमल हो जाएगा कि एहतियातन जो है वो नजासत हो सकता है लगी रह गई हो, तो ये अगर ये हम अमल कर लेंगे तो वो एहतियात हो जाएगी। फिर इसके बाद इस्तिंजा की जगह को धोने के बाद अगर जिस्म पर कहीं और नजासत अगर लगी है, जिस तरह गुस्ल लाजिम हो जाता है तो किसी जगह पर कपड़ों वगैरह के साथ नजासत लग जाती है, या वैसे किसी भी वजह से नजासत अगर जिस्म के किसी और हिस्से पर नजासत है तो उस नजासत को दूर करना है। उसके बाद जिस्म से उस नजासत को दूर कर लेना है। इसके बाद फिर हमने क्या करना है, नमाज के लिए जिस तरह हम वज़ू करते हैं उसी तरह वज़ू कर लेना है। जिस तरह नमाज के लिए वज़ू करते हैं उसी वज़ू की तरह वज़ू कर लेना है। अब ज़ाहिर सी बात है जब नमाज के वज़ू की तरह वज़ू करेंगे तो वो जो कुल्ली और नाक में पानी चढ़ाना वो मामला हो जाएगा यहीं पर ही, सही है ना। ज़ाहिर है जब हम कुल्ली करेंगे, जब वज़ू करने में कुल्ली करते हैं ना, नाक में पानी भी चढ़ाते हैं, तो जब नमाज के वज़ू की तरह वज़ू करेंगे इसमें कुल्ली भी हो जाएगी और नाक में पानी चढ़ाने का अमल भी हो जाएगा। तो ये वैसे वज़ू की तो सुन्नतें हैं मगर गुस्ल के यूँ फ़राइज़ भी अदा हो जाएंगे। इससे क्या होगा, गुस्ल के फ़राइज़ भी अदा हो जाएंगे। फिर जब नमाज के वज़ू की तरह वज़ू कर लिया तो इसके बाद हमने क्या करना है कि जिस्म पर तेल की तरह पानी को चुपड़ लेना है। जिस तरह तेल नहीं लगाते थोड़ा थोड़ा करके फिर हम बदन पर हाथ फेरते हैं, तो इस नमाज के वज़ू की तरह वज़ू कर लेने के बाद पूरे बदन पर पानी को तेल की तरह लगा लेंगे, चुपड़ लेंगे। तो खुसूसन सर्दियों के अंदर ऐसा करेंगे। ये कल भी मैंने अर्ज़ किया था, चूँकि जो है वो जिल्द खुश्क हो जाती है और पानी किसी जगह पर ना पहुँचने का अंदेशा होता है, लेकिन जब आप पानी हाथ को गीला करके अपने पूरे जिस्म पर पानी को तेल की तरह चुपड़ लेंगे, अब क्या होगा, जब आप इस तरह पानी भी कम खर्च होगा। कभी ऐसा होता है ना पानी कम होता है, तो ये तरीके पर अगर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये कि आपको भी इत्मीनान भी होगा और ये कि पानी कम खर्च होगा आपका। एक एहतियात भी हो जाएगी। पानी यूँ कम खर्च होगा कि ज़ाहिर है जब एक मरतबा आपने उस जगह पे हाथ फेरा वो जगह गीली हो चुकी है ना, तर हो चुकी। अब जब आप पानी डालेंगे तो सीधा हर जगह पर पानी पहुंच जाएगा। तो ये
غسل کا طریقہ بھی ہے اور اس میں ہمارے لیے احتیاط بھی ہے۔ اس کے بعد اس دوران آپ صابن بھی چاہیں تو لگا سکتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے ہمارے اوپر ہے، تو چونکہ صابن لگانا بھی کوئی اس میں حرج نہیں ہے، تو بلکہ صفائی کے لیے لگانی چاہیے۔ جب نماز کے وضو کی طرح وضو کر لیا اور پورے جسم پر پانی تیل کی طرح چپڑ لیا، یہاں تک ہم نے غسل کا جو عمل ہے یہ کیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے، 3 بار پہلے سیدھے کندھے پر پانی بہانا ہے، 3 مرتبہ سیدھے کندھے پر پانی بہانا ہے، پھر 3 مرتبہ الٹے کندھے پر پانی بہانا ہے، 3 مرتبہ الٹے کندھے پر پانی بہانا ہے، پھر سر پر اور سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا ہے، اس طرح کہ کوئی بھی بال کے برابر جگہ پانی بہنے سے یا وہ جگہ دھلنے سے رہ نہ جائے، خشک نہ رہے۔ اس انداز پر ہم نے سارے جسم پر جو ہے وہ پانی کو بہا لینا ہے، پھر غسل کی جگہ سے الگ ہو جائیں گے۔ اور یہ تو غسل کا طریقہ یہاں تک مکمل ہوا، جو کہ ایک جس طریقے سے غسل کیا جانا چاہیے۔ تو اب اس کو ایک مرتبہ پھر دہرا لیتے، جو کہ یہ اہم چیز ہے۔ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، نیت کریں گے۔ نیت کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے، دونوں ہاتھوں کو 3 بار پہنچوں تک دھوئیں گے، پھر ہم استنجا وغیرہ کی جگہ کو دھوئیں گے۔ اس کے بعد اگر جسم پر کہیں اور نجاست وغیرہ لگی ہوئی ہے اس کو دور کریں گے۔ اس کے بعد ہم نماز کے وضو کی طرح وضو کریں گے، پھر اس کے بعد ہم بدن پر تیل کی طرح پانی کو لگا لیں گے۔ اس کے بعد پھر کیا کریں گے، سیدھے کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائیں گے، پھر الٹے کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائیں گے، پھر سر پر اور سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائیں گے کہ کوئی بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ تو یہ طریقہ ہے غسل کا سنت طریقہ۔ اب نہاتے ہوئے ہمیں کس کس چیز کا خیال کرنا ہے غسل کرتے ہوئے، تو وہ احتیاطیں ہیں۔ غسل کا طریقہ یہاں تک مکمل ہوا، تو اتنا آسان ہے، چند چیزیں ہیں بس ان کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اب نہانے میں غسل کرنے میں ایک تو احتیاط یہ کرنی ہے کہ قبلہ رخ نہ ہو، پیٹھ بھی ہماری قبلہ رخ نہ ہو اور ہمارا چہرہ بھی قبلے کی طرف نہ ہو، ہماری پیٹھ بھی قبلے کی طرف نہ ہو اور ہمارا چہرہ بھی قبلے کی طرف نہ ہو، اور تمام بدن پر ہاتھ وغیرہ پھیر کر مل کر جو ہے وہ نہائیں گے تو یہ اچھا ہے۔ اور ایسی جگہ نہانا چاہیے کہ جہاں پر کسی کی نظر نہ پڑے، بے پردگی وغیرہ کا معاملہ نہ ہو۔ اور اگر مطلب کسی ایسی جگہ ہے جہاں پر کھلا میدان ہے یا جو ہے وہ وہاں پر حمام نہیں، غسل خانہ نہیں، وہاں پر اگر آپ کو غسل کرنا ہے، نہانا ہے، تو پھر اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اپنا ستر کسی موٹے کپڑے سے چھپا لینا چاہیے، ایسا موٹا کپڑا ہو، اور اگر جو ہے وہ موٹا کپڑا نہ ہو تو حسب ضرورت 2 یا 3 کپڑے جو ہے وہ ان کو لپیٹ لیں کہ اگر کپڑا باریک ہوگا تو پانی لگنے سے بدن پر چپک جائے گا اور گھٹنوں یا رانوں وغیرہ کی رنگت جو ہے وہ ظاہر ہوگی۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ بسا اوقات لوگ سیویوں وغیرہ پر جاتے ہیں یا کہیں اور جاتے ہیں یا کبھی کھیل وغیرہ کے معاملے میں، تو وہ ایسا لباس پہنتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ مرد کا ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت کا یہ جو حصہ ہے یہ ستر ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت کا یہ حصہ یہ ستر ہے، بلا اجازت شرعی یہ کسی دوسرے پر اس کو ظاہر نہیں کیا جا سکتا، کسی کو دکھایا نہیں جا سکتا، دکھائے گا تو دکھانے والا گناہ گار ہوگا، اور اس کو بلا اجازت شرعی کوئی دیکھے گا تو دیکھنے والا حرام دیکھے گا، وہ گناہ گار ہوگا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا لباس پہنا جاتا ہے کہ جو ہے وہ جس سے گھٹنے وغیرہ ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں یا جس سے ناف وغیرہ کے نیچے کا حصہ ظاہر ہوتا ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ بالکل حرام ہے، شریعت میں اس کی بالکل کوئی گنجائش نہیں۔ تو اس لیے اس حوالے سے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یہ تو مرد کے حوالے سے، عورت کو تو اور بھی زیادہ احتیاط کرنی ہوگی، ظاہر ہے اس کا تو پورا جسم ہی عورت ہے سوائے 5 اعضاء کے، وہ منہ کی ٹکلی اور ہاتھوں کے تلوے، ہاتھوں کی یہ جو ہتھیلیاں ہیں اور پاؤں کے تلوے، اس کے علاوہ تو اس کے پورے بال بھی اور پورا جسم ہی عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے۔ وہ تو اپنے اعضاء کو جو ہے وہ کسی کے سامنے یوں، اپنے غیر محرم کے سامنے وہ یوں کھول بھی نہیں سکتی۔ بہرحال، اور اسی طرح دوران غسل کسی طرح کی گفتگو وغیرہ سے بھی پرہیز کرنا ہے، اور نہانے کے بعد تولیے وغیرہ سے اپنا بدن وغیرہ آپ پونچھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نہانے کے بعد فوراً ہی کپڑے پہن لیجئے کہ بلا ضرورت جو ہے وہ برہنہ رہنا، بے لباس رہنا
یہ بھی کوئی اچھا نہیں ہے، تو جیسے ہی ضرورت پوری ہو گئی تو اس کے بعد آپ فوراً جو ہے وہ نہا لیں۔ کہ شریعت نے ہمیں حیا سکھایا، کہ علماء فرماتے ہیں دین اسلام، کہ جس کا نام دین اسلام ہے، اگر اس کا نام یہ دین اسلام نہ ہوتا تو دوسرا نام اس کا دین حیا ہوتا۔ اس کا نام دین حیا ہوتا کہ اسلام میں حیا کی اس قدر تعلیم دی گئی کہ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ ویسے ہمیں قضائے حاجت کے لیے بھی اگر بیٹھنا ہے تو جب زمین کے ہم قریب ہونے لگے تبھی ہم اپنا لباس جو ہے وہ جو ضرورت کا ہے وہ جو اتارنے کا اس کو ہم اتاریں، ورنہ جو ہے وہ آپ کھڑے ہوئے ہیں اور اسی حالت میں بالکل جو ہے وہ بے لباس نہ ہو جائیں۔ کہ شریعت نے ہمیں حیا سکھایا، تو یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے غسل میں سارے ظاہری بدن کو دھونا فرض ہے، ایک بھی جگہ اگر سوکھی رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ اب ہے غسل کی کچھ احتیاطیں، غسل کی کچھ احتیاطیں ہیں کہ ان میں جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے غور کرنا ہے۔ مرد بس اوقات لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو چوٹی باندھنے کا شوق ہوتا ہے، حالانکہ مرد کے لیے چوٹی باندھنا یہ درست نہیں ہے، کہ یہ تو عورتیں باندھتی ہیں اور عورتوں سے مشابہت ہو جائے گی۔ مرد کے بال اگر گندے ہوئے ہوں تو انہیں کھول کر جڑ تک پانی بہانا، جڑ سے لے کر نوک تک پانی بہانا یہ فرض ہے، یہ مرد کے لیے حکم ہے۔ اور عورت کے لیے یہ ہے کہ عورت کے بال اگر گندے ہوئے ہیں تو اس کے لیے صرف بالوں کی جڑیں تر کر لینا یہ ضروری ہے، یہ کافی ہے۔ ہاں اگر چوٹی اتنی سخت گندی ہوئی ہو کہ بے کھولے جڑیں تر نہ ہوگی تو کھولنا ضروری ہوگا، کہ تاکہ جڑوں تک تو کم از کم پانی پہنچ جائے۔ تو عورت کے لیے جو لٹکے ہوئے بال ہیں جڑوں کے علاوہ تو ان کو دھونا یہ ضروری نہیں، ان کے لیے اس میں رخصت دی گئی، ٹھیک ہے۔ تو عورتوں کے حوالے سے یہ ہے، مرد کے لیے ویسے تو جو ہے وہ کندھوں سے نیچے بال رکھنا یہ جائز ہی نہیں، حرام ہے، لیکن اگر وہ اتنے بڑے بال رکھے گا بھی تو اس کے سارے بالوں کا دھونا، صرف جڑیں تر کر لینا کافی نہیں ہوگا مرد کے لیے، اس کے تمام بال جڑوں سے لے کر بالوں کی نوک تک مکمل دھونا جو ہے وہ اس کے لیے فرض ہوگا، کہ اگر وہ نہیں دھوئے گا تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کانوں میں بالی یا ناک میں نتھ وغیرہ کا سوراخ ہو اور وہ بند نہ ہو تو اس میں بھی پانی بہانا فرض ہے، یہ بھی دیکھیں احتیاط کی بات ہے، اس میں بھی پانی بہانا فرض ہے۔ وضو میں صرف ناک کے نتھ کے چھید میں، اور غسل میں اگر کان اور ناک دونوں میں چھید ہو تو دونوں میں پانی بہائیں۔ اسی طرح جو ابرو ہیں، بھویں، ابرو، مونچھیں اور داڑھی، ان کے ہر بال کا جڑ سے لے کر نوک تک اور ان کے نیچے کی کھال کا دھونا بھی ضروری ہے، ان کے نیچے کی کھال کا دھونا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح کان کا ہر پرزہ اور اس کے سوراخ کا منہ یہ بھی دھوئیں گے۔ کانوں کے پیچھے کے بال ہٹا کر پانی بہائیں گے۔ اسی طرح ٹھوڑی اور گلے کا جوڑ، ٹھوڑی اور گلے کا جوڑ یہ بھی جو ہے منہ اٹھائے بغیر نہیں دھلے گا۔ ظاہر ہے ایسے کر کے اگر پانی بہائیں گے تو ہو سکتا ہے یہ جگہ خشک رہ جائے، تو اس کو ذرا اوپر کر کے احتیاط کے ساتھ اس پر بھی پانی بہائیں گے اچھے طریقے سے، کہ اگر اس کو نہیں دھوئیں گے تو یہ دھلے گا نہیں۔ اسی طرح ہاتھوں کو اچھی طرح اٹھا کر بغلیں دھوئیں۔ ظاہر ہے اگر یوں کر کے آپ نے اوپر پانی ڈالا تو ہو سکتا ہے کہ بغلوں کا کوئی حصہ جو ہے وہ دھلنے سے رہ جائے، اور ہم نے یہ سنا کہ ایک بال برابر بھی جگہ اگر رہ گئی دھلنے سے تو غسل ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی احتیاط کرنی ہم نے کہ بازو کا ہر پہلو دھونا ہے، اسی طرح جو ہے پیٹھ کا ہر ذرہ دھونا ہے، اور بسا اوقات کبھی کسی کے پیٹ میں بلٹیں پڑ جاتی ہیں، بلٹیں وغیرہ، تو ان کو بھی اٹھا کر اچھے طریقے سے دھونا ہے، کہ وہ بٹ وغیرہ پڑے ہوئے ہوں گے تو پانی اوپر ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے درمیان میں پانی نہ بہے، تو ان کو بھی اٹھا کر اچھے طریقے سے پانی بہانا ہے تاکہ وہاں بھی پانی پہنچ جائے۔ اسی طرح ناف میں بھی پانی ڈالیں، اگر پانی بہنے میں شک ہو تو ناف میں انگلی ڈال کر دھو لیں تاکہ وہاں پر بھی پانی پہنچ جائے۔ جسم کا ہر رونگٹا جڑ سے نوک تک دھوئیں۔ اسی طرح ران اور ناف سے نیچے کے حصے کا جوڑ دھوئیں۔ جب بیٹھ کر نہائیں تو ران اور پنڈلی کے جوڑ پر بھی پانی بہانا یاد رکھیں۔ اسی طرح دونوں سرین کے ملنے کی جگہ خصوصاً جب کھڑے ہو کر نہائیں، رانوں کی گولائی، پنڈلیوں کی کروٹوں پر بھی پانی بہائیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ تمام ایسی جگہیں کہ جن کے آپ کو لگتا ہے کہ اگر احتیاط ہم نہیں کریں گے تو پانی نہیں پہنچے گا، تو ان تمام جگہوں پر جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ آپ نے پانی بہانا ہے، یہ لازمی اور ضروری ہے۔ تو یہاں تک تو جو بات ہے غسل کے حوالے سے وہ مکمل